مبارکبادی دینے کے لیے، اس لیے ان کے ساتھیوں میں تھا۔ تو وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ایک خاص مجلس میں مجھ سے کہا کہ اے سید، اب نواسب کے قتل کرنے کا وقت آ گیا ہے، ان کے بچوں کو ہم قتل کریں گے، ان کی بیویوں کو ہم لونڈی بنائیں گے، اور وقت آ گیا ہے کھانے مکہ اور مکرمہ کو، مکہ مکرمہ اور مدینہ زمین کے برابر کر دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جگہ وہابیوں کی حکومت ہے اور کربلا اللہ تعالیٰ کا مقدس مقام ہو اور اسے ہی قبلہ بنا دیا جائے۔ تو ساتھیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بارے میں یہ، اور ایک اور تعجب کی بات، میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن صرف ایک بات کہہ کر کے، ورنہ ان کے بارے میں بہت سی چیزیں ہیں، آپ دور نہ جائیے۔ آپ کے ہندوستان کے اندر جو ہوا ہے، اور آپ کے ہندوستان میں بغداد میں کیا ہوا، عباسیہ حکومت کیسے؟ عباسیہ حکومت کی بربادی کے پیچھے شیعوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اگر آپ تاریخ پڑھنا چاہیں تو آخری خلیفہ المستعصم باللہ، حالانکہ اس کے بعد المستنصر باللہ، نیک اور صالح خلیفہ اس کا باپ الظاہر، انہوں نے، ان کی اتنی طاقت تھی کہ تتار ان کے اوپر حملہ کرنے سے ڈرتے تھے، بلکہ نہایت ہی نیک اور صالح یہ تینوں بادشاہ ہوئے۔ امام ذہبی اس کے دادا کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کے اندر وہ ساری صلاحیات موجود تھی جو عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں اندر تھی، لیکن حالات سازگار نہیں تھے، کہ جس دن سے خلافت سنبھالی ہے روزہ رکھنا شروع کیا ہے۔ اتنے نیک لوگ تھے، لیکن انہیں برباد کس نے کیا؟ ان کا وزیر ابن العلقمی، آپ تاریخ پڑھ لیے، نصیر الدین توسی، نصیر الدین توسی ہلاکو کا وزیر تھا، اور ابن علقمی یہ المستعصم باللہ عباسی خلیفہ کا وزیر تھا۔ ان دونوں نے مل کر کے پہلے ابن علقمی نے کیا کیا، کیسے چال چلی ہے؟ پہلی چال تو یہ چلی کہ بادشاہ چونکہ تھوڑا سا نیک تھا، لیکن ہر جگہ نیکی کام نہیں دیتی، حکومت کے کام میں کیا ہونا چاہیے؟ انسان کو عزم اور ارادے کا پختہ ہونا چاہیے۔ پہلے تو کیا کام کیا کہ اتنی فوج رکھ کر کے آپ کیا کریں گے؟ 12,000 فوج آپ کے لیے کافی ہے، لہذا فوجیوں کو، اس کے بعد 12,000 جو فوجی تھے ان کی تنخواہ کم کرنا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد وزیر نے کہا کہ ان کی تنخواہ وہاں ہو جو ٹیکس وصول کر کے لے آئے وہاں سے وہ، اور ہلاکو خان کو خط لکھنا شروع کیا کہ اب حالات سازگار ہیں، اور اسے خط لکھا کہ آپ آئیے، بادشاہ کو آپ کے قبضے میں کرانا میرا کام ہے۔ یہ تاریخ کے اندر اوراق موجود ہے ساتھیوں، اور شیعہ سنی تمام تاریخ ہیں اس کی گواہی دیتی ہے، اس کی گواہی دے رہی ہے تمام تاریخ، کہ ابن علقمی جو تھا، وزیر جو تھا، اسے اس طرح بادشاہ کے نام پر ہلاکو کو بھیجتا تھا، اور ہلاکو کو جو خط تو بادشاہ کے حوالے نہیں کرتا تھا۔ نتیجہ کیا ہے؟ جب ہلاکو بغداد کے دروازے پر پہنچ گیا اور چاروں طرف سے گھیراؤ کر لیا، فوج ہے ہی نہیں، کیا کرے؟ فوج کو تو اس نے دوسری طرف کر دیا۔ نتیجہ ہے کہ بادشاہ سے کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، اس سے معاملہ طے کر کے آتا ہوں۔ جا کر کے اس سے معاملہ طے کر لیا کہ میں بادشاہ کو آپ کے پاس لے آ رہا ہوں، آپ مجھے امان دے دیجئے۔ بلکہ یہ ارادہ اس کا تھا کہ یہاں بغداد میں شیعہ حکومت قائم ہونی چاہیے، اور میں جو ہے اس کا خلیفہ بنوں، میں خلیفہ بنوں۔ بادشاہ کے پاس آتا ہے وہاں سے طے کر کے، اور کہتا ہے کہ ہم نے ہلاکو سے بات کیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی آپ کے بیٹے ابو بکر سے کر دے گا، لہذا آپ علماء کو اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں انہیں لے کر کے چلیے کہ وہاں پر شادی ہونے والی ہے۔ اور جیسے پہنچتا ہے بادشاہ نے وہاں گرفتار کر لیا اور سب کو قتل کر دیا، سب کو قتل کر دیا۔ آپ جانتے ہیں قصہ لمبا ہے، وقت زیادہ میں نہیں بیان کرنا چاہتا۔ کم سے کم جو لکھا ہے امام ذہبی نے، کہتے ہیں کم سے کم جو لوگ بغداد اور اس کے ارد گرد مارے گئے تھے وہ 8 لاکھ مسلمان تھے۔ کتنے؟ 8 لاکھ مسلمان، اور ذرا 1 کروڑ سے زیادہ 6 لاکھ کی تعداد بتائی گئی ہے، لیکن کہا کم سے کم اگر کسی نے لکھا ہے، یہاں تک کہ دریائے دجلہ کا پانی خون سے لال ہو گیا۔ آپ لوگوں نے تاریخ میں پڑھا ہوگا
یہ ساری بدماشی کس کی تھی؟ اور خوش ہو رہا تھا اس کے اوپر کہ ہاں ہم نے کیا کیا، شیعوں کا اور اہل سنت کا بدلہ لیا۔ ساتھیو آپ دور نہ جائیے، آپ کے ہندوستان میں مغلیہ حکومت کے زوال کا سب سے بڑا سبب شیعہ، سب سے بڑا سبب شیعہ۔ اس کی صرف ایک مثال میں دیتا ہوں، آپ ایک مثال، زیادہ نہیں۔ ہمایوں شیر شاہ سوری سے ہار کر کے بھاگ کر کہاں گیا تھا؟ ایران بنا لیا تھا، کافی دنوں تک پھرتا رہا تو ایران کے بادشاہ طہماسب نے یہ وعدہ لیا کہ ہاں تمہارے ساتھ اگر ہمارے مذہب کے داعی جاتے ہیں تو ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ وعدہ کیا، شیعہ دعوت دینے والے آئے، یہاں تک کہ اس کے دربار میں بیرم علی خان کا نام سنا ہے نا آپ لوگوں جو پڑھے ہوں گے، جو وزیر تھا کس کا؟ ہمایوں کا۔ یہ شیعہ، یہ شیعہ۔ اور شیعہ کی ایک خوبی یہ رہی، آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنے مذہب کو چھپاتے ہیں، تقیہ سے کام لیتے ہیں۔ تو جب اکبر خلیفہ بنا تو اکبر چونکہ بہادر ضرور تھا لیکن بیوقوف تھا، اور جانتے ہیں پہلوان بیوقوف ہوتے ہیں، اگر بیوقوف نہیں تو پہلوانی کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ساری ان کی طاقت کس میں چلی جاتی ہے، سارا دماغ کس میں چلا جاتا ہے، ان کے پٹھوں اور گدوں میں سا ختم ہو جاتا ہے، وہ بیوقوف رہا کرتے ہیں۔ بہادر تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ کیا تھا؟ بیوقوف تھا، اور ایک تو چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو خلیفہ بنایا گیا ہے۔ ساتھیوں اس کی حکومت میں 3 لوگوں کا بہت زیادہ زور ہوا ہے، شیعہ کا، ہندوؤں کا، اور جو ملحد قسم کے لوگ تھے وہ۔ جب وہاں پر مسلمان سنی لوگ جو تھے اعتراضات کرنے لگے، اختلاف شروع ہو گیا صوفیوں کا اور غیر صوفیوں کا، اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے اپنا جو وہ بنایا تھا شیخ الاسلام جسے کہہ لیجئے، وہ عبد النبی ایک بدعتی تھا، عبد النبی گنگوہی ایک بدعتی تھا، اس کو بنایا تھا۔ لہذا آپس میں اختلاف ہوا، بادشاہ ناراض ہوا، تو اس وقت ایک شیعہ نور الدین نام کا تھا، وہ بادشاہ کے سامنے کہتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو، میں تمام مذہب، چاروں مذہب کے بارے میں اچھی معلومات رکھتا ہوں، مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں فیصلہ کرتا ہوں، فتویٰ دیتا ہوں، اور آپ مجھے۔ چنانچہ وہ بادشاہ کے زمانے میں کیا بن گیا؟ صدر الصدور جسے کہا کرتے تھے، جو فتویٰ دینے والا ہے، وہ بن گیا۔ اور وہ شیعہ امامیہ تھا، لیکن اپنے مذہب کو چھپایا۔ وہ کہتا ہے میں مجتہد ہوں، میں قرآن حدیث سے فتویٰ دوں گا، لہذا اگر کوئی فتویٰ دیتا حنفی مذہب کے خلاف رہتا تو کہتا نہیں، یہ شافعی مذہب میں جائز ہے۔ اگر کوئی فتویٰ دیتا جو حنبلی کے خلاف رہتا تو کہتا مالکی میں جائز ہے۔ یہاں تک چلتا رہا حتیٰ کہ جہانگیر کے زمانے میں ساتھیوں اس کا راز فاش ہوا۔ وہ کیسے؟ وہ کتابیں لکھتا تھا، مجالس المسلمین اس نے 10 یا 12 جلد میں کتاب لکھی، اور اس کے اندر جب شیعوں کی تعریف کی، لیکن چھاپا نہیں اس کتاب کو، چھاپا نہیں، جو اس کا خاص آدمی ہوتا تو اسے ہی دکھاتا تھا۔ تو اس وقت کے علماء نے کیا کام کیا کہ ایک انسان کو سنی شیعہ بنا کر کے بھیجا کہ جاؤ اس کا شیعہ، تم کہو کہ ہاں میں شیعہ ہوں، اور اس کا اعتماد حاصل کر کے اس سے کہو کہ میری اپنی کتاب مجھے دے دو۔ چنانچہ جب اس کا اعتماد حاصل کرے تو اپنی کتاب دیا، اور لا کر کے اس کتاب کو جب سنیوں نے لکھا اور لکھ کر کے جہانگیر کے سامنے پیش کیا تو کیا معلوم ہوا کہ یہ تو کیا ہے؟ شیعہ ہے۔ تو جہانگیر نے اسے قتل کیا تھا، جہانگیر نے اسے قتل کیا تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ساتھیوں اسی وقت سے مغلیہ حکومت کی کمزوری شروع ہو گئی ہے۔ اکبر لوگ کہتے ہیں کہ اکبر کے زمانے میں حکومت تو نہیں تھی، اور وہ تقیہ سے کام لیتے ہوئے ہندوؤں کی موافقت کرنے کے لیے، اسی لیے ہمیشہ یہ بڑی طاقت کے ساتھ رہا کرتے ہیں۔ ہندوؤں کی موافقت میں اکبر کے زمانے میں کہا گائے ذبح کرنا حرام ہے، بھینس ذبح کرنا حرام ہے، اونٹ ذبح کرنا حرام ہے، اس نے فتویٰ دلوایا۔
چونکہ سنیوں کے خلاف اسے فتویٰ دینا تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مغلیہ حکومت کے زوال یہ وقت نہیں کہ میں آپ کے بسا اوقات یہ جو حکومتیں قائم تھیں، مثال کے طور پر روہیلا جو حکومت روہیل کھنڈ کی سنی حکومت تھی، اودھ کی حکومت نے جو شیعہ تھے مراٹھوں کے ساتھ مل کر کے اس حکومت کو برباد کیا، مراٹھوں کے ساتھ مل کر کے، ہندوؤں کے ساتھ مل کر کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمیشہ ایسی طاقتوں کے ساتھ رہے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف رہی ہے۔ تو بات دوسری طرف جا رہی تھی، میں کہہ رہا تھا کہ صرف ایک ان کے بارے میں اور تعجب کا ہنسنے کی بات ہے، ان کے یہاں مذہب میں یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کی مخالفت واجب ہے۔ اہل سنت و جماعت کی مخالفت واجب ہے۔ وہ کیسے؟ یعنی جس چیز کو جائز کہیں تم اسے ناجائز کہو، جس چیز کو وہ حلال کہیں اسے تم حرام۔ چنانچہ ان کی معتبر کتاب الکافی ہی میں ہے، تحریر الوسیلہ کے اندر ہے کہ کسی نے علی الرضا، علی بن محمد الرضا بڑے مشہور شیعوں کے امام ہیں، ان سے پوچھا کہ حضور میں ایسی جگہ پہ رہتا ہوں جہاں ہمارا کوئی اپنا امام نہیں ہے، کوئی مفتی نہیں، تم کس سے مسئلہ پوچھیں؟ تو کہا شہر کا سنیوں کا جو مفتی ہے اس سے تم مسئلہ پوچھو، شہر کا جو سنی کا مفتی ہے اس سے تم مسئلہ پوچھو، اور جو بات بتائے تم اس کے خلاف کرو، اس لیے کہ ہمارے مذہب میں داخلے کی سنیوں کی مخالفت کرنی چاہیے۔ تو عرض کرنے کا مقصد مختصر طور پر ساتھیوں یہ ہے کہ یہ شیعوں کے عقائد سنیوں کے بارے میں ہیں، اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں یہ سنیوں کا قتل عام کرتے ہیں اور سنیوں کو یہ مارتے ہیں، اور ایک ہندو ایک یہودی تو رحم کر سکتا ہے لیکن یہ رحم نہیں کرتے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں ساتھیوں، آپ کو بھی تعجب ہوگا، ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک مسلمان کا معاہدہ یہودی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں مل کر حکومت کریں، ایک مسلمان کا معاہدہ عیسائی کے ساتھ ہو سکتا ہے، ایک مسلمان کا معاہدہ ہندو کے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن شیعہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کہیں کیوں 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 وجہ کیا ہے؟ سوال کر سکتے ہیں نا، وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہندو مذہب میں یہ داخل نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں کو برا بھلا کہا جائے۔ واللہ میں ابھی اسی بارے کتاب پڑھ رہا تھا شیعوں کی، بلکہ شاید یہ اسی میں ہے جو شیعوں کی کتابوں کے یہ دیکھیں شیعوں کی کتابوں کے فوٹو، اس میں ان کے بارے سنیوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہے یہ دیکھیے فوٹو کر کے سب صفحہ۔ اس میں ایک جگہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ لعنت اللہ علیہ نعوذ باللہ من ذلک، کیا ہے ابو حنیفہ، اس لیے کہ ان کے ہاں لعنت کیا ہے بالکل عام ہے۔ امام ابو حنیفہ پر کیوں بھیج رہے ہیں، کیوں آخر لعنت ہے؟ حالانکہ وہ لکھتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ ہمارے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ بعد علوی طاقتیں جب اٹھی ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان کی نفس زکیہ ہیں ان کی تائید کی تھی، کہا اس لیے ہم ان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ قال علی کذب، یعنی حضرت علی نے ایسا کہا اور میں ایسا کہتا ہوں، یعنی صرف چونکہ حضرت علی کی مخالفت کی ہے اس لیے ان کا قابل لعنت ہے۔ تو مطلب بتائیے کہ ہندوؤں کے مذہب نہیں کہ حضرت علی کو، حضرت امام حنیفہ کو، امام شافعی کو گالی دیا جائے، یہ ان کے مذہب میں نہیں۔ یہودیوں کے مذہب میں نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا برا بھلا کہا جائے، ان کے مذہب میں نہیں۔ کن کے مذہب میں؟ لیکن شیعوں کے مذہب میں یہ چیز داخل، شیعوں کے مذہب میں یہ چیز داخل، اس لیے ان کے ساتھ ہماری صلح کیسے ہو سکتی ہے؟ ہماری صلح جو دھوکے میں ہے جو سنی مسلمان کہ ہاں شیعوں کے ساتھ ہماری مصالحت ہو سکتی ہے، وہ بہت بڑے دھوکے میں ہے، وہ شیعوں کی حقیقت کو جانتا نہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں ساتھیوں جو آپ کے سامنے صرف مقصد، میں جانتا ہوں کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے مستوی سے اوپری چیز ہے، لیکن اجمالی طور پر ہمیں شیعوں کے بارے میں کچھ معلومات رکھنی چاہیے کہ ان میں کا ایک معمولی سے معمولی آدمی ہمارے بارے میں کیا رکھتا ہے اور ہم سے اپنے عیب کو کس طریقے سے چھپاتا ہے۔ آپ مانیں گے اسی الغات میں ایک شیعہ کئی سال تک رہا ہے
اور ایک پاکستانی سنی سے اس کی دوستی رہی ہے، پاکستانی سنی اس کی بڑی دوستی رہی ہے اور ہمارے ساتھ تعلقات رہے ہیں، لیکن مجھے وہ آدمی بھاتا نہیں تھا، اور ہمارے یہاں وہ جون پور کا ہمارے خیال رہنے والا تھا، اسی علاقے کا تھا، لیکن ظاہر نہیں کیا کہ میں شیعہ، یعنی دوستی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، کھانا پینا ہے، سب کچھ ہے، لیکن ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں شیعہ۔ کب بتایا ہے؟ جب جانے لگا ہے تو آخری دن مسجد میں لے کر کے گیا ہے، اور وہ کون سی مسجد جانتے ہیں؟ وہ کس مسجد میں لے کر گیا ہے؟ کون سی مسجد؟ پرانے الغات جانے لگو مسجد کی طرف تو دائیں طرف جامع مسجد سے پہلے ایک مسجد ویران دائیں طرف نہیں تھی، آج کا پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن پہلے کیا تھی؟ وہ ویران تھی نا دائیں طرف، اس میں لال لال قالین بھی بچھے ہوئے تھے، اور یہ امام صاحب جو ہے اس میں شیخ الاسلام مؤذن ہیں، وہی امام اس میں نماز پڑھاتے تھے۔ اس مسجد میں لے جا کر کے بتایا ہے کہ برا نہ ماننا، میں تمہارے ساتھ آج 4-5 سال سے رہ رہا ہوں، اصل میں کیا ہے، میں شیعہ ہوں، یعنی تھپڑ مار کے گیا اس کے منہ، تو سوچیں آپ، اس کے منہ میں تھپڑ مار کر کے گیا تو کہ آج 4-5 سال ہو گئے تو مجھے نہیں جان سکے کہ میں کون۔ تو وہ آپ کے بارے میں کبھی خیر نہیں چاہتی، آپ کے بارے میں کبھی خیر خواہ وہ نہیں، لیکن ہم یہ ہیں کہ ابھی تک دھوکے میں ہیں کہ ہاں شیعہ ہمارے بھائی، نو شیعہ ہمارے بھائی نہیں، شیعوں کے ساتھ ہماری کوئی صلح نہیں ہو سکتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔